سورۃ النساء کی آیت نمبر 138 سے آیت نمبر 141 تک یہ ہم نے 4 آیات کریمہ تلاوت کی ہیں۔ ان آیات کریمہ میں اللہ تبارک و تعالی نے 2 باتیں ارشاد فرمائی ہیں۔ پہلی بات منافقین کا تذکرہ اور ان کی علامات، دوسری بات منافقین ہی کا کردار اور اس کے تناظر میں کافر کے ساتھ دوستی لگانے کا حکم، کافر کے مجلس میں بیٹھنے کا حکم۔ پہلی بات منافقین کا تذکرہ اور ان کی علامات، اور دوسری بات منافقین کا کردار اور اس کے تناظر میں ایک حکم کہ کافر کے ساتھ کافر کے مجلس میں بیٹھنے کا حکم کیا ہے۔ تو پہلی بات کو سمجھنے کے لیے ہم ابتدائی طور پر 2 آیات کریمہ کو پڑھیں گے۔ دیکھیے، بشر المنافقین بان لهم عذابا علیما۔ آیت کریمہ کا ترجمہ ہے کہ اے محبوب منافقوں یعنی یہ 2 رخی لوگ جو ہیں انہیں بشارت سنا دیجئے کہ ان کے لیے دکھ دینے والا عذاب ہے۔ منافقین کو 2 رخے لوگوں کو بشارت سنا دیجئے، ان کے لیے دکھ دینے والا عذاب ہے۔ سوال یہ ہے کہ بشارت تو دی جاتی ہے اچھائی کی، خوبی کی، خوشی والی بات کی، عذاب میں کون سی خوشی ہے؟ تو جواب یہ ہے کہ یہاں بشارت خود دکھ دینے کے لیے لفظ بولا گیا ہے۔ بشارت کا لفظ بھی دکھ دینے کے لیے بولا گیا ہے۔ یعنی بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ آپ کسی کو تکلیف پہنچانا چاہتے ہیں تو ایک تو تکلیف وہ ہوتی ہے جو جسمانی ہوتی ہے، ایک تکلیف وہ ہوتی ہے کہ جو جسم سے ہٹ کر نفسیاتی اور ذہنی تکلیف ہوتی ہے۔ جسمانی تکلیف کا تکلیف دہ ہونا اپنی جگہ پر درست، لیکن ساتھ ساتھ نفسانی نفسیاتی اور ذہنی تکلیف کا ہونا، اس کا بھی تکلیف دہ ہونا یہ مسلم ہے۔ اس کو ہم آج کے دور میں کہتے ہیں ذہنی ٹارچر کرنا۔ کسی کو ذہنی طور پر اس قدر زج کر دینا کہ وہ ہمہ وقت سوچ و بچار میں لگا رہے، ہمہ وقت پریشانی میں مبتلا رہے، ہمہ وقت وہ تکلیف میں مبتلا رہے، اسی کو نفسیاتی اور ذہنی ٹارچر کرنا کہتے ہیں۔ قرآن پاک نے منافقین کے متعلق یہ فرمایا کہ اے اللہ کے محبوب آپ منافقین کو بشارت سنا دیجئے کہ ان کے لیے دردناک عذاب تیار ہے۔ یہ بات ان کے لیے گویا ذہنی ٹارچر کا سبب ہے۔ کیوں منافقین کو ذہنی ٹارچر کیوں کیا جا رہا ہے؟ منافقین کو نفسیاتی یہ سزا کیوں دی جا رہی ہے اور اس دنیا سے ہی سزا کا آغاز کیوں کیا جا رہا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ وہ بدبخت لوگ ہیں کہ جنہوں نے لذت ایمان کو چکھا ہے، لذت ایمان کو چکھا ہے، لیکن چکھنے کے باوجود، لذت ایمان کو پا لینے کے باوجود اس لذت کو برقرار نہ رکھ سکے۔ زبان سے تو کلمہ پڑھ گئے لیکن کلمے کو دل میں اتار نہ سکے۔ کلمہ پڑھنے سے فوائد حاصل تو کر لیے لیکن کلمہ پڑھ کے کامیاب نہیں ہو سکے۔ کلمہ پڑھنے سے دنیاوی مقاصد تو پا لیے لیکن کلمہ پڑھنے سے اللہ کی رضا پا نہ سکے۔ اس لیے کہا گیا کہ انہیں ذہنی طور پر ابھی سے سزا دینا ضروری ہے اور ان کو بتلا دیجئے کہ تمہارے لیے دردناک عذاب
تیار کر رکھا ہے. تو یہ بشارت ان کو اذیت دینے کے لیے لفظ استعمال کیا، ورنہ واقعی عذاب کے لیے بشارت کا لفظ استعمال نہیں ہوتا. اگلی بات، الذین یتخذون الکافرین اولیاء من دون المؤمنین ایبتغون عندهم العزۃ فإن العزۃ للہ جمیعا. فرمایا کہ منافقین وہ لوگ ہیں جو مومنوں کو چھوڑ کر کافر کو دوست بناتے ہیں. ایبتغون عندهم العزۃ فإن العزۃ للہ جمیعا، کیا یہ ان کے ہاں عزت حاصل کرنا چاہتے ہیں؟ تو انہیں یہ بات ذہن میں رکھ لینی چاہیے کہ عزت تو سبھی اللہ کی ہے. عزت کس کی ہے؟ پہلی بات یاد سمجھیے کہ منافق کس کو کہتے ہیں. منافق کہتے ہیں وہ شخص کہ جو دو رخا ہو، دوغلا پن کرتا ہو، یہاں کچھ وہاں کچھ. حقیقتاً منافق کہتے ہیں اس آدمی کو جس نے زبان سے کلمہ پڑھا اور اس کے دل نے اس کی زبان کا ساتھ نہیں دیا. یہ کون ہے؟ منافق. پھر منافق کی دو قسمیں ہیں. منافق کی دو قسمیں، ایک اعتقادی اور دوسرا عملی. یہ جو جس منافق کی مثال میں نے دی ہے یا جس منافق کی پہچان میں نے کروائی ہے، یہ منافق اعتقادی ہے کہ عقیدہ اس کا یہ ہے کہ یہ دل سے ایمان قبول کرنے والا نہیں، دل سے اسلام کو پسند کرنے والا نہیں، لیکن زبان سے اسلام کا اظہار کرتا ہے، زبان سے ایمان کا اظہار کرتا ہے تاکہ دنیاوی فوائد اور مقاصد حاصل ہو جائے. اس کو کہتے ہیں اعتقادی منافق. اور اعتقادی منافق کافر ہوا. اعتقادی منافق کا کون ہوتا ہے؟ کافر. اب اگلی بات، ایک دوسری قسم ہے منافق کی اور وہ ہے عملی منافق. عملی منافق وہ آدمی ہے، عملی منافق وہ آدمی ہے کہ جو زبان اور دل سے تو ایمان قبول کر چکا ہو لیکن اس کا عمل منافقوں والا ہو، یا اس کے عمل کو یا ایسے عمل کو منافق کا عمل قرار دیا گیا ہو، یا قرآن نے اور حدیث نے منافق کا تذکرہ کر کے منافق کے کردار میں ان باتوں کا ذکر کیا ہو. مثلا جھوٹ بولنا، دھوکہ دہی کرنا، فریب کرنا، اللہ پر بہتان باندھنا، مومنین کو ایذا پہنچانا، مومنین کو بیوقوف سمجھنا، مومنین کے ساتھ مذاق کرنا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو سن کر کے آپس میں ان باتوں کا مذاق اڑانا. اسی طریقے سے نماز میں سستی کرنا یا نماز سرے سے نہ پڑھنا، احادیث کے مطابق عشاء اور فجر کی نماز کو خود پر بھاری سمجھنا یا فجر کی نماز نہ پڑھنا وغیرہ وغیرہ. اسی طریقے سے احادیث میں آتا ہے کہ جس کے بعد امانت رکھوائی جائے اور وہ خیانت کرے، جب بولے تو جھوٹ بولے، اور دھوکہ دہی کرے. یہ ساری کی ساری علامات ہیں جو کہ کس کی ہیں؟ منافق کی بتلائی گئی ہیں. تو منافق ایک خاص اصطلاح ہے شریعت کی نظر میں. قرآن پاک نے یہاں پر منافق کی 3 نشانیاں بتلائی ہیں. ہم انہی کو سمجھیں گے اور انہی پر بات کریں گے. یہاں منافق کی 3 نشانیاں بیان کی گئی. پہلی نشانی یہ بیان کی گئی کہ یہ مومن سے اعراض کرتے ہیں. دوسری نشانی بتائی گئی کہ کافر سے دوستی لگاتے ہیں. تیسری نشانی بیان کی گئی کہ کافر سے عزت کے طلبگار ہیں. 3 نشانیاں: مومن سے اعراض، کافر سے دوستی، کافر سے عزت کی طلب. مومن سے اعراض کا مطلب کیا ہے؟ کہ اپنی مشاورت، اپنے معاملات، اپنا الجھاؤ اور سلجھاؤ، اس کے لیے تعلق جوڑنا، اس کے لیے دوستی لگانا، یہ مومن سے نہیں کرتے، بلکہ ان امور کے لیے، اپنے معاملات کی سلجھاؤ کے لیے یا دنیاوی اور اپنے مفادات کے لیے وہ تمام تر تعلق جو جوڑے ہوئے ہیں وہ کس کے ساتھ؟ کفار کے ساتھ. تو گویا ان کا قلبی رجحان کافر کے ساتھ ہے، مومن کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے ضرور ہے مومن کے ساتھ، لیکن رجحان کافر کے ساتھ ہے. جیسے بہت سارے لوگ ہوتا یہ ہے کہ بیٹھیں گے آپ کے ساتھ لیکن رجحان آپ کے دشمن کے ساتھ ہوگا، اٹھیں گے بیٹھیں گے آپ کے ساتھ، کھائیں گے پئیں گے آپ کے ساتھ، لیکن ان کا قلبی لگاؤ آپ کے دشمن کے ساتھ ہوگا، آپ کے فریق مخالف کے ساتھ ہوگا، آپ کی مخالف پارٹی کے ساتھ ہوگا.
تو یہ اس کو کہتے ہیں قلبی رجحان مومن کے ساتھ نہیں بلکہ قلبی رجحان کس کی طرف ہے؟ کافر کے ساتھ. یہ دو علامتیں ہو گئی. اور تیسری علامت یہ ہے کہ مومن کے بجائے یہ کافر سے عزت طلب کرتے ہیں. یعنی گویا کہ ان کا خیال یہ ہے کہ کافر کے ساتھ تعلق جوڑیں گے تو عزت ملے گی. آج معاشرے میں انفرادی طور پر، اجتماعی طور پر اور پوری امت مسلمہ اگر ہم سب پہ نظر ڈالیں تو ہمیں یہی ماحول نظر آتا ہے کہ ہم سب کے اندر یہی خرابیاں ہیں. آج اگر امت مسلمہ کے حال پر ہم نظر ڈالیں تو ہمارا آپس میں تعلق نہیں ہے، ہمارا آپس میں تعلق، لیکن ہم چاہتے ہیں کہ یہودیوں کے ساتھ ہمارے تعلقات اچھے ہوں، ہم چاہتے ہیں کہ ہندوؤں کے ساتھ ہمارے تعلقات اچھے ہوں، ہم چاہتے ہیں کہ بدھ مت کے ساتھ ہمارے تعلقات. بالکل اسی طرح جس طرح اللہ نے منافقین کا تذکرہ فرمایا کہ یہ مومنین کو چھوڑ کے کافروں سے دوستی لگاتے ہیں، اور ہم بھی ایسا کیوں کرتے ہیں کہ ہم چاہتے ہیں کہ اسرائیل کے ساتھ تعلق ہو جائے، امریکہ کے ساتھ تعلق مضبوط ہو جائے، برطانیہ کے ساتھ ہو جائے، ہاں جی اسی طریقے سے دوسرے کفار ممالک کے ساتھ ہمارا تعلق مضبوط ہو جائے. فائدہ کیا ہوگا؟ کل کو اگر معاشی طور پر ہمیں بحران کا جو ہے وہ سامنا کرنا پڑتا ہے تو ہم آرام سے ان سے مطالبہ کریں گے اور ہمارا کشکول بھر دیا جائے گا. کیوں؟ اس لیے کہ دنیا کے معاشی نظام پر دسترس ان کی ہے، دنیا کے اقتصادی نظام پر کنٹرول ان کا ہے، دنیا کے اندر طاقت اور قوت کا غلغلہ ان کا ہے. اگر ہم ان کے ساتھ مضبوط ہوں گے، ہمارے تعلقات مضبوط ہوں گے تو ہم بھی مضبوط ہوں گے. تو ہم یہاں منافق کی 3 علامتیں پڑھ چکے ہیں. پہلی علامت کہ وہ مومنین سے اعراض کرتے ہیں، آج ہم بھی یہی کر رہے ہیں. مسلم ممالک آپس میں تعلق ان کے مضبوط نہیں، آپس میں ان کے تعلقات کمزور سے کمزور تر، بلکہ آپس کے تعلقات کا عالم یہ کہ ایک دوسرے کے ساتھ دست و گریبان ہے. اور دوسری علامت منافقین کی کیا ہے کہ وہ کافروں سے دوستی لگائے ہوئے. ہمارا حال بھی یہ ہے کہ ہمارے تعلقات کافروں کے ساتھ مضبوط ہونے جا رہے ہیں یا مضبوط کرنے کی ہم کوشش کر رہے ہیں، وہ نہیں کر رہے. الکفر ملت واحدہ محمد کریم کے نطق نبوت سے نکلی ہے صلی اللہ علیہ وسلم کہ کافر سارے کے سارے ایک ہی ملت ہے، کافر کبھی تمہارے نہیں ہو سکتے. خیر، ایک بات تو یہ ہو گئی. دوسری بات یہ ہے کہ یہاں پر یہ کہا گیا تیسری علامت میں کہ مومن کو چھوڑ کر کافر سے دوستی اور پھر کافر سے عزت کی طلب. عزت کسے کہتے ہیں؟ عزت کا مفہوم کیا ہے؟ اس کو پہلے سمجھیں گے تو پھر بات سمجھنا بڑی آسان ہو جائے گی، کیونکہ قرآن پاک نے کہا کہ عزت تو اللہ کے لیے ہے. وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ، جسے چاہتا ہے تو عزت دیتا ہے، جسے چاہتا ہے تو المعز المذل، اللہ کی صفات ہیں. اور اللہ تعالیٰ نے سورہ منافقون میں فرمایا ہے وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ، عزت اللہ کے لیے، رسول کے لیے، مومنوں کے لیے. تو عزت کی طلب جب کفار سے کریں گے تو یہ غلط ہو جائے گا. اس غلطی کی وجہ کیا ہے؟ کیونکہ عزت ہم جس کو سمجھتے ہیں، ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ دنیا کے اندر اسٹیٹس مضبوط ہو جائے. ہم عزت اس کو سمجھتے ہیں کہ دنیا کے اندر دولت کی ریل پہل ہو. ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ ملک کی سلامتی جو ہے وہ ملک کو سلامتی مل جائے. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہماری حکومت کو سلامتی مل جائے. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے اقتدار کو طوالت مل جائے. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے نظام کو کوئی چھیڑے نہ، ہمارے معاملات میں کوئی مداخلت نہ کرے. یہ ساری کی ساری چیزیں عزت ہے. لیکن عزت حقیقت میں کس کو کہتے ہیں؟ سنیے، عزت کہتے ہیں کسی کی محبت و عظمت کی بنا پر، کسی کی محبت اور عظمت، محبت بھی ہو عظمت بھی ہو، اس کی بنا پر اپنی جان، مال، وقت، آبرو کو اس کے حکم پر نثار کر دینا، یہ کیا ہے؟ عزت ہے. اور یہ کام صرف اللہ کے لیے کیا جا سکتا ہے، یہ کام رسول کے لیے کیا جا سکتا ہے، یا یہ کام مومنین کے لیے کیا جا سکتا ہے. اس کے علاوہ کائنات میں کوئی اس قابل نہیں کہ اس کی محبت بھی ہو، عظمت بھی ہو، اور ان کے لیے انسان اپنی جان، مال، عزت، آبرو ہر چیز کو قربان کر دے اس کے حکم پر. ایسا نہیں ہو سکتا. یہ صرف کس کے لیے ہو سکتا ہے؟ یاد رکھیے، عزت کا یہ معنی جب ہمیں سمجھ میں آئے گا تو اب ہمیں یہ بات بھی سمجھ میں آ جائے گی کہ صحابہ کرام نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی
اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی عزت کے لیے اس معنی اور مفہوم پر اپنا سب کچھ قربان کیا ہے۔ صحابہ کرام نے سب کچھ قربان کیا ہے، وطن چھوڑا، بیوی چھوڑی، بچے چھوڑے، مال چھوڑا، جائیداد چھوڑی، جائے پیدائش چھوڑی، پھر آگے چل کر اپنے کاروبار کو دو حصوں میں تقسیم کیا، ایک اپنے بھائی کو لے لیا، ایک اپنے لیے۔ یہ وَلِلْمُؤْمِنِينَ، مومنوں کے لیے عزت۔ رسول کے لیے عزت کیا ہے؟ توجہ، رسول کے لیے بہت ساری باتیں ہیں، میں صرف اس وقت دو چار صرف اشارات کرتا ہوں۔ رسول کی عزت کرنے کا عالم یہ ہے کہ اللہ کے رسول کے وجود اطہر سے خون کے قطرات نکل رہے تھے، صحابی رسول نے زمین پر نہیں گرنے دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وضو فرما رہے تھے، صحابی رسول نے اس وضو کے پانی کو زمین پر گرنے نہیں دیا، بلکہ دوسرے برتن میں اس کو لے لیا، اور لینے کے بعد اس کو اپنے وجود پر مل لیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرما رہے تھے، آپ کے وجود اطہر پر پسینہ کے قطرات موتی کی طرح گر رہے تھے، تو صحابی رسول آگے بڑھے، انہوں نے ان تمام قطرات کو ایک شیشے میں بند کر لیا، اور اس شیشی سے جب بھی کوئی خوشبو لیتے ایک قطرہ اس خوشبو میں ڈال دیتے، اور ساری زندگی اس پسینے کو استعمال کرتے رہے۔ یہ ہے عزت رسول کا عالم۔ پیچھے آپ واقعات پڑھ چکے، غزوہ احد کے بعد زخمی ہیں، 70 ساتھی شہید ہیں، کئی ساتھی زخمی ہیں، لیکن حکم ہوتا ہے کہ کفار کا پیچھا کرنا ہے، یا رسول اللہ تیار، چل پڑے۔ یہ ہے عزت رسول کرنے کا عالم۔ تو بہرحال عزت کا معنی یہ ہے کہ کسی کی محبت و عظمت کی بنا پر اس کے لیے اپنی جان مال عزت آبرو کو اس کے حکم پر نثار کر دینا، یہ کیا ہے؟ عزت ہے۔ اب یاد رکھیے کہ ہم نے تو عزت کا عالم یہ دیکھا ہے، قرآن نے ہمیں بتلایا ہے، حدیث نے ہمیں بتلایا ہے کہ ایک غزوے سے واپس آنے پر ایک بیٹا اپنے باپ کے سامنے کھڑا ہو جاتا ہے، تلوار نیام سے نکال کر کے کہ رک اوے بدبخت، میں نے سنا ہے کہ تو کہتا ہے کہ ہم عزت والے ذلت والوں کو مدینے سے نکالیں گے، تم نے خود کو عزت والا اور محمد کریم اور ان کے ساتھیوں کو ذلت والا کہا۔ وضاحت کر تیرے اپنے جملے کی، تیرے جملے کا مطلب کیا تھا؟ بیٹا باپ سے کہتا ہے، اس نے کہا مجھے معاف کر دے، کہا نہیں، معافی مانگ، یہاں معافی مانگ کے میں نے جو جملہ کہا ہے غلط کہا ہے، معافی مانگی تب راستہ چھوڑا، ورنہ بیٹا باپ کا سر قلم کرنے کے لیے تیار تھا۔ یہ کون تھا؟ یہ عبداللہ بن ابی کا بیٹا عبداللہ تھا رضی اللہ تعالیٰ۔ عزت رسول کا عالم تو یہ، ایسی عزت کائنات میں کوئی کر سکتا؟ تو یہ ہے عزت۔ آج یاد رکھیے اس دور میں یہ بات ذہن میں رکھ لیں کہ مغلوب جو ہوتا ہے، مغلوب من عز بز، عربی کا ایک محاورہ ہے من عز بز، کیا معنی؟ کہ جو غالب آیا وہ چھا گیا۔ تو اس دنیا کے اندر مغلوب جو ہوتا ہے وہ وضع قطع میں، لباس و معیشت میں وہ غالب کا پیروکار ہوتا ہے۔ آج امت مسلمہ مغلوب ہے، کافر غالب ہیں، اور امت مسلمہ کافروں کی پیروکاری کر رہی ہے، وہ رسول اللہ کی پیروکاری سے نکل چکی ہے، صحابہ کرام کی پیروکاری سے۔ کیوں؟ اس لیے کہ مغلوب ہیں، وہ غالب ہیں۔ مغلوب غالب کی وضع قطع میں، لباس و معیشت میں، تہذیب و ثقافت میں، ہر چیز میں اس کی اتباع کرتا ہے۔ اور یاد رکھیے یہ اتباع کرنا در پردہ اس بات کی نشانی ہوتی ہے کہ ہم کمتر ہیں، وہ برتر ہیں۔ در پردہ یہ اس بات کی نشانی ہے کہ ہم کمزور ہیں، وہ اعلیٰ ہیں۔ یہ گویا کہ ایک نشانی ہے اپنی شکست، یہ گویا نشانی ہے اپنی۔ اب دیکھیے کیا فرمایا، فرمایا کہ ایبتغون عندہم العزت فإن العزت للہ جمیعا، کیا یہ ان کے یہاں عزت کرنا، یعنی ان سے عزت حاصل کرنا چاہتے ہیں، حالانکہ عزت تو کس کی ہے؟ اب دوسری اور آخری بات، اور وہ کیا ہے کہ کفار کی مجلس میں بیٹھنے کا حکم۔ کافر کی مجلس میں بیٹھنے کی مختلف صورتیں ہیں۔ پہلی صورت یہ ہے کہ جو آدمی کافروں کی مجلس میں بیٹھ رہا ہے، جس مجلس میں بیٹھ رہا ہے
اس مجلس میں اگر کفر، اللہ کی آیات کا انکار، اس کا مذاق یا شعائر اللہ کی توہین مذاق ہو رہا ہے، اور ایسی مجلس میں بیٹھنے والا آدمی مسلمان اگر بیٹھ رہا ہے تو دیکھنا یہ پڑے گا کہ یہ کس تناظر میں بیٹھ رہا ہے۔ نمبر 1، اگر تو یہ دلچسپی کے لیے بیٹھ رہا ہے، رغبت کے لیے بیٹھ رہا ہے، اسے بھی شوق ہے اس طرح کی باتیں سننے کا، تو پھر یہ کافر ہے۔ جس نے رغبت کے ساتھ کفر کی مجلس میں شرکت کی، اس کا حکم یہ ہے کہ وہ آدمی کافر ہو گیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ فقہ کا ایک اصول ہے رضا بالکفر کفر، کہ جو آدمی کفر پر راضی ہے وہ کافر ہو گیا، کافر ہو۔ دوسری صورت، بیٹھنے والا دلی طور پر راضی نہیں ہے، دلی طور پہ بہت نالا ہے، اسے کراہت محسوس ہو رہی ہے، اسے دکھ ہو رہا ہے، لیکن یعنی وہ ان باتوں کو پسند نہیں کرتا، لیکن اس کا بیٹھنا بلا وجہ ہے، پسند بھی نہیں کرتا اور بلا وجہ بیٹھا ہوا بھی ہے، کوئی وجہ نہیں ہے بیٹھنے کی، کوئی عذر نہیں، کوئی مجبوری نہیں، ایسے ہی بیٹھا ہوا ہے، شوقیہ طور پہ سن رہا ہے، ایسے ہی دلچسپی کے۔ تو یاد رکھیے کہ یہ اگر بلا وجہ سن رہا ہے، جیسے ہوتا ہے نا جی، یہ کسی کافر کا جلوس جا رہا ہے تو کوئی یہ مسلمان کہے چل یار 2 منٹ کھڑا ہو جاتا ہوں، کیا ہوتا ہے؟ یہ بلا وجہ کھڑے ہونا، بلا وجہ مجلس میں شریک ہونا، کفریہ مجلس میں، یاد رکھیے اگر بلا وجہ شریک ہے تو پھر یہ فاسق ہے اور یہ باعث لعنت ہے۔ تیسری صورت یہ ہے کہ بلا وجہ تو نہیں، وجہ ہے، اور وہ وجہ ہے عذر۔ وجہ کیا ہے؟ عذر۔ عذر کیا ہے کہ کسی نے مجبوراً وہاں کھڑے رہنے کا حکم دیا، یا وہاں سے ہٹنے میں فتنے و فساد کا اندیشہ ہے، یا کوئی ایسا پرابلم ہے کہ جس کی وجہ سے وہ وہاں سے ہٹ نہیں پا رہا، مجبوراً وہاں موجود ہے، دل سے بھی نہیں چاہتا، بیٹھا ہوا بھی کسی عذر کی وجہ سے، ایسی صورت میں یہ معذور ہے۔ ایسی صورت میں یہ کیا ہے؟ چوتھی صورت چوتھا ہے، اس لیے بیٹھنا چاہ رہا ہے کہ میں اس کی بات سنوں اور سن کر کے اس کو قرآن و حدیث سے مدلل جواب دوں، اس کا منہ توڑ جواب دوں، اس کو دندان شکن جواب دوں، یا اس کو جو ہے وہ رائے راست پہ لانے کے لیے تبلیغ کروں، اشاعت، اگر دین کی اشاعت، اگر اس نیت سے بیٹھا ہے تو پھر اس کا بیٹھنا ثواب ہے۔ اب آئیے ان تمام چیزوں کے بعد ایک سوال ہے، اور وہ سوال یہ ہے کہ کیا ہر ایرے غیرے کو سننا، اس کی کتابوں کو پڑھنا درست ہے؟ یہ ایک بڑا مسئلہ ہے نا جی، خود مطالعہ کریں جی، خود پڑھیں جی، خود ایسا کریں جی، کسی کی ضرورت نہیں ہے، دنیا بھر کی کتابیں آپ کے سامنے موجود ہیں، نیٹ موجود ہے، ہاں جی، اور فلاں 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 جو ہے وہ اپنا کیا کہتے ہیں اس کو ویب سائٹ ہے، اس ویب سائٹ کو کھولیں اور آپ کو ساری دین کی معلومات ملیں گی، سارے مسلک ملیں گے، جس مسلک کو چاہیں مرضی پڑھیں۔ سنیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دجال کا ذکر فرمایا اور بڑے شدید الفاظ میں ذکر فرمایا۔ ایک صحابی نے پوچھا کہ یا رسول اللہ، کیا اگر دجال آ جائے تو اس کی مجلس میں بیٹھنا اس وجہ سے کہ کوئی آدمی یہ سمجھے کہ میرا تو ایمان مضبوط ہے، میرا تو ایمان مضبوط ہے، میں اگر جاؤں گا تو میرے ایمان کو کچھ نہیں ہوگا، کیا اگر ایسا آدمی دجال کے پاس جانا چاہے تو کیا دجال کے پاس اس کی مجلس میں جا سکتا ہے؟ رحمت کائنات نے سختی سے منع فرمایا۔ پتہ یہ چلا کہ کسی باطل کو سننا اور اس کی کتابوں کو پڑھنا یہ خطرے سے خالی نہیں ہے۔ ہاں، اگر کسی کے پاس علمی طور پر اتنی صلاحیت موجود ہے، علمی طور پہ وہ اتنا مضبوط ہے کہ وہ حق اور باطل کو بآسانی سمجھ سکتا ہے، پھر مطالعہ کرے، جیسے کہ علماء ہیں، ورنہ عام آدمی کو، ہر آدمی، ہر عالم کو یا ہر تقریر کرنے والے کو، ہر واعظ کو سننا نہیں چاہیے اور ہر رائٹر کو پڑھنا بھی نہیں چاہیے۔ دیکھیے جی، وَقَدْ نَزَّلَ عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ أَنْ إِذَا سَمِعْتُمْ آيَاتِ اللَّهِ يُكْفَرُ بِهَا وَيُسْتَهْزَأُ بِهَا فَلَا تَقْعُدُوا مَعَهُمْ حَتَّى يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ۔ اور اللہ نے تم مومنوں پر اپنی کتاب میں یہ حکم نازل فرمایا تھا، کیا فرمایا ہے؟ وَإِذَا رَأَيْتَ الَّذِينَ يَخُوضُونَ فِي آيَاتِهِمْ فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ۔ جب آپ ان لوگوں کو دیکھیں جو ہماری آیات میں کیا کرتے ہیں، اپنا غوطہ-زن ہو کر کے ہماری آیات میں استہزاء کا، مذاق کا، انکار کا پہلو تلاش کرتے ہیں، ہماری آیات کا انکار کرتے ہیں، ہماری آیات کے ساتھ استہزاء کرتے ہیں، تو فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ، محبوب آپ ایسے لوگوں کو چھوڑ دیجئے، یعنی ان کے مجلس میں
یہ پہلے حکم آ گیا، اور یہ حکم ہے سورۃ المائدہ میں، سورۃ الانعام میں۔ اب سورۃ الانعام کے اس حکم کو یاد کروایا جا رہا ہے کہ اللہ نے تو تم مومنوں پر اپنی کتاب میں یہ حکم نازل فرمایا تھا، کیا کہ جب تم کہیں سنو کہ اللہ کی آیتوں سے انکار ہو رہا ہے اور ان کی ہنسی اڑائی جا رہی ہے، تو جب تک وہ لوگ اور باتیں نہ کرنے لگیں ان کے پاس مت بیٹھو۔ کیا مطلب یہ کہ ایسی مجلس میں نہ بیٹھو جہاں اللہ کے قرآن کا مذاق اڑایا جا رہا ہو، دین کی توہین ہو رہی ہو۔ ان اللہ جامع المنافقین والکافرین فی جہنم جمیعا، بے شک کہ اللہ منافقوں اور کافروں سبھی کو دوزخ میں اکٹھا کرنے والا ہے۔ منافق کون لوگ ہیں؟ الذین یتربصون بکم، جو تمہیں دیکھتے رہتے ہیں کہ فَإِن كَانَ لَكُمْ فَتْحٌ مِّنَ اللَّهِ، کہ اگر تمہیں اللہ کی طرف سے فتح مل جاتی ہے تو قالوا أَلَمْ نَكُن مَّعَكُمْ، پھر تمہارے پاس دوڑے چلے آتے، کیا ہم تمہارے ذات نہ تھے؟ ہم تو تمہارے اپنے ہیں، فتح مل گئی ہے، ہمیں بھی کچھ دو۔ اور وَإِن كَانَ لِلْكَافِرِينَ نَصِيبٌ، اگر کافروں کو فتح نصیب ہو تو قالوا أَلَمْ نَسْتَحْوِذْ عَلَيْكُمْ، تو اس وقت کافروں سے کیا کہتے ہیں پتہ؟ کہتے ہیں دیکھو ہم نے تمہارا ساتھ نہیں دیا۔ کیا مطلب یہ کہ ہم نہ ہوتے، ہم مومنین کا دل کمزور نہ کرتے تو تمہیں بڑا سخت نقصان ہوتا۔ یہ جو تمہیں کامیابی ملی ہے نا، در پردہ ہماری سازشوں کا نتیجہ ہے۔ وَنَمْنَعْكُمْ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ، اور تم کو مسلمانوں کے ہاتھوں سے ہم نے بچایا ہے۔ فَاللَّهُ يَحْكُمُ بَيْنَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، بس قیامت کے اللہ تمہارے درمیان فیصلہ کر دے گا۔ وَلَن يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا، اور اللہ کافروں کو مومنوں پر ہرگز غلبہ نہیں دے گا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ۔